قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس تیسری مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل پہلی 2 نشستوں میں ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے عطا ہونے والی عظیم وراثت یعنی وراثت قرآن کا ذکر کیا، اور پھر وارثین قرآن کے 3 طبقات کا ذکر کیا تھا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملنے والی اس عظیم وراثت قرآن مجید کے حقوق کا بیان شروع کیا، اور حقوق قرآن میں سے ابتدائی 5 حقوق ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں مکمل کیے تھے۔ میرے ان چند جملوں سے یقیناً وہ پورا پچھلا خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ اب اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ 2 نشستوں میں بیان ہونے والے وہ 5 حقوق کیا ہیں، کیا یہ میں امید کر سکتا ہوں کہ کوئی بتا دے کہ وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ جی، پہلا ایمان کا، دوسرا ادب، تیسرا محبت، چوتھا اتحاد اور 5واں سمجھ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا اس میں گرامی آپ کا؟ محمد بوٹا صاحب ہماری ان 2 پچھلی نشستوں میں جو کچھ بیان ہوا اس کے مختصراً 2 جملوں میں اس کے اختصاراً جو ہم نے جائزہ لیا، اس جائزہ میں الحمدللہ ہمارے سامعین میں پہلا نمبر بوٹا صاحب، اور بھی آپ کو ممکن ہے یاد ہوگا کہ کئی لوگ جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، ایسے ہی کھڑے ہونے کی جرأت، بیان کرنے کی استعداد کوئی رکھتا ہے، کھڑے ہو کر بیان کر سکیں یا نہ کر سکیں، مقصد یہ ہے کہ اس سبق کو یاد ضرور کریں۔ لہذا پہلے 5 حقوق کو ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ دوہرا دیں تاکہ اس بار اگلے 2 حقوق بھی شامل ہو جائیں تو اگلی بار پھر 7 حقوق بیان کرنے میں آپ کو مشکل نہ۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ اونچا بولیے، اس قرآن پر کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد پھر دوسرا حق کیا ہے؟ جی، ادب سے پہلے ہے محبت۔
اسی ترتیب میں سے فرق آیا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ محبت، اور محبت کے بعد پھر تیسرا حق کیا ہے؟ ادب۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اور ادب کے بعد پھر چوتھا حق کیا ہے؟ قرات، تلاوت قرآن۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اونچا بولی۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ سماعت قرآن، یعنی قرآن کو محبت کے ساتھ سننا۔ ان 5 حقوق کے بعد آج ہم آگے بڑھتے ہیں چھٹے حق کی طرف کہ اللہ کی اس کتاب کا ہمارے اوپر چھٹا حق کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، جب آپ کو قرآن پر ایمان میسر آ گیا، قرآن سے محبت کی خیرات مل گئی، اور پھر قرآن کے ادب کی توفیق بھی رب نے دے دی، پھر اس کی تلاوت اور سماعت کی توفیق بھی رب کی بارگاہ سے میسر آ گئی۔ اب قرات و سماعت کے بعد اس قرآن کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، اس کتاب کو چھٹا حق ہے فہم قرآن۔ بولیے کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ اس لیے کہ بغیر سمجھ کے اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا یا قرآن سن لیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ بغیر سمجھ کے بھی اگر کوئی اللہ کے اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قرات کرتا ہے، اسے ہر حرف پر خدا کی بارگاہ سے 10 نیکیاں اور اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا پڑھنے اور سننے سے آپ کو ثواب تو مل گیا، ثواب تو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ اس قرآن کا اعجاز ہے کہ بغیر سمجھے بھی اگر آپ نے محض قرآن کے لفظوں کی تلاوت کر لی تو آپ کو کیا مل گیا؟ اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ الف لام میم، جس نے الف لام میم 3 حروف ادا کیے، اسے ان 3 حروف کے بدلے میں فرمایا 3 نہیں کتنی 30 نیکیاں، ایک حرف کے بدلے میں خدا ایک نیکی ادا کر دے گا۔ تو ثواب تو بغیر سمجھے بھی مل جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ فہم اور سمجھ کی ضرورت کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، پہلے اس حقیقت کو جان لیں کہ قرآن محض ثواب کی کتاب نہیں، صرف حصول ثواب کے لیے یہ قرآن نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کتاب ثواب نہیں، یہ کتاب انقلاب ہے۔ کیا ہے؟ کتاب انقلاب کا مطلب ہے تبدیلی، چینج، انسانی شخصیت میں چینج، انسانی اخلاق میں چینج، انسانی کردار میں چینج، انسانی معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس کے طور طریقوں میں اور اس کے حقوق اور فرائض میں۔ یہ تبدیلی قرآن رونما کرنے کے لیے آیا ہے، اور یقیناً اگر بغیر سمجھے ہم ساری زندگی بھی قرآن پڑھتے رہیں، ثواب تو ملتا رہے گا، مگر جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے ہدی للناس، کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ ہدایت اور رہنمائی اس قرآن سے صرف وہی پائے گا جو اس قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکے، چونکہ بغیر سمجھے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ لہذا حاضرین محترم، اصل مقصود ہدایت ہے، رہ گیا
اجر اور ثواب وہ تو خالق کائنات نے فرمایا تمہیں سمجھ آئے نہ آئے ہم ویسے ہی عطا کر دیں. تو چونکہ مقصود سمجھنا ہے اس قرآن کو، اس قرآن کا فہم اور بصیرت، جس کے بغیر ہدایت کی منزل نصیب نہیں ہو سکتی. یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر اس امر کی طرف کائنات انسانی کو متوجہ کیا کہ لوگوں آؤ، اگر تم ہدایت کی منزل کو پانا چاہتے ہو، اس منزل ہدایت کو پانے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا فہم، سب سے پہلے قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھو، اور پھر سمجھ کر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس قرآن کے اندر غور و فکر بھی کرو. حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. میرے آقا نے فرمایا اس قرآن کی سمجھ ہر ایک کو نہیں آتی، اس قرآن کا فہم ہر ایک کے مقدر کی بات کنہیں ملتا ہے. من یرد اللہ بہ خیر، جس کے لیے اللہ بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، جس کے لیے خالق کائنات خود بھلائی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے قرآن کا فہم عطا کر دیتا ہے، اسے قرآنی بصیرت عطا کر دیتا ہے، اور اسے قرآنی ہدایت اور قرآنی رہنمائی عطا کر دیتا ہے. گویا قرآن کا فہم بعد میں ملتا ہے، مگر خالق کائنات اس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ پہلے فرما دیتا. لہذا جسے قرآن کی کچھ سمجھ بوجھ نصیب ہوئی، یا جو فہم قرآن کی راہ پر چل پڑا، یا قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کسی نشست میں آ کے بیٹھ گیا، وہ اس بات کا یقین کر لے کہ میرے قدم بعد میں اٹھے گے، اللہ نے خیر کا دروازہ پہلے کھول دیا. من یرد اللہ بہ خیر، چونکہ اللہ پاک اگر اپنے بندوں کے لیے خود بھلائی نہ چاہے تو کوئی شخص بھی اس کے دین کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتا. تو دین کی سمجھ بعد میں آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے خیر کا دروازہ پہلے کھلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا اسی حقیقت کو، بلکہ تاجدار کائنات سے بھی پہلے خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، ارے جس کے دل کو اللہ دین کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے، فہم دین کے لیے، فہم قرآن کے لیے، ہدایت اور بصیرت کے لیے جس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، فرمایا وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ خوش نصیب اپنے رب کی طرف سے ہمیشہ نور پر ثابت قدم رہتا ہے. یعنی جس کے مقدر میں اللہ نے نور لکھ دیا، وہ خوش نصیب اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور خالی سیکھتا نہیں، وَعَلَّمَهُ، سیکھ کر پھر اس قرآن کو آگے سکھاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کی، من تعلم القرآن، قرآن سیکھنے کا ذکر پہلے ہے، وَعَلَّمَهُ، اور سکھانے کا ذکر بعد میں ہے، چونکہ جب تک خود نہیں سیکھے گا کسی اور کو کیسے سکھائے گا. حاضرین محترم، بہترین انسان بننے کے لیے پہلی شرط قرآن کا سیکھنا، اور یہ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا، اور اس سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے زندگی بھر مقدور بھر جتنی اللہ نے توفیق دی اس کے لیے اپنی کوشش، محنت، سٹرگل، جد و جہد جاری رکھنا، اس راستے پر آگے بڑھتے رہنا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین
انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی یا قرآن سیکھنے میں گزر گئی یا قرآن سکھانے میں گزر گئی۔ تو سکھانے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، پہلا کیا ہے؟ سیکھنا۔ بولیے سیکھنا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے یہ فرامین پڑھے، قرآن مجید کے یہ آکام سنے، مگر سن کر چونکہ ہمیں زندگی میں اس کا یقین نہیں آیا کہ یہ بہترین انسان بننے کا راستہ کیا ہے۔ ہم ایک اچھا بہترین انسان بننے کے لیے کئی اور جدت کرتے ہیں، مگر اس راستے کا انتخاب نہیں کرتے جو راستہ اللہ کے نبی نے عطا کیا، جو رب کے حبیب نے عطا کیا۔ آئیے جنہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ قرآن سیکھنے والا سب سے بہترین ہے، میرے آقا کے ان غلاموں نے اپنا گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے معاملات زندگی ہر شے چھوڑ کر 70 کے قریب صحابہ کرام جنہیں اصحاب صفا کہتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 24 گھنٹے حضور کی کچہری میں بیٹھے رہتے تھے، تاجدار کائنات کے قدموں میں آ کے مست و بے خود، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ گھر بار کی پرواہ، نہ کاروبار کی پرواہ، ہر شے سے بے نیاز اصحاب صفا، جنہیں ظاہراً لوگ دیکھتے پھٹے پرانے کپڑوں میں، سادہ لباس میں، تاجدار کائنات کے قدموں میں مست و بے خود، فقیر درویش، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کون سی شے ہر چیز سے بے نیاز کر کے یہاں لے آئی ہے، وہ اس انتظار میں رہتے کہ تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے کوئی نیا کلام سنے، اللہ کا کوئی نئی آیت آتی ہے، نئی صورت آتی ہے، پھر آقا علیہ السلام اس کے احکام کو بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیلات کو بیان کرتے ہیں، تو محض اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دین کے فہم کے لیے، دین کی بصیرت کے لیے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تاجدار کائنات کے قدموں میں 24 گھنٹے حضور کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں، رب کائنات نے ان خوش نصیبوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا، اور خالق کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا میرے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس کے اندر جما کے رکھنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا اور انہیں اپنے قدموں کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کے ذکر میں اور اپنے رب کے دین کے فہم اور بصیرت کے لیے میرے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب ان سے دور ہونا تو دور کی بات ہے، اپنی نگاہ کرم بھی ایک لمحے کے لیے ان سے پھیر نہ دینا، بلکہ ہر وقت اپنی نگاہ کرم کا فیض انہیں عطا کرتے ہیں۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کے لیے خالق کائنات اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیارے ان سے نظر نہ ہٹا، ان سے اپنی نگاہ نہ ہٹانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے فہم کے لیے، قرآن کی بصیرت کے لیے۔ لہذا حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین بننے کا راستہ یہ ہے کہ اس قرآن کو سیکھا جائے اور اس قرآن کو سمجھا جائے۔ اور پھر سیکھنے والوں کے کیا کیا انداز تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قرآن کے سب سے پہلے مفسر اور جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حبر هذه الامہ، یہ میری امت کا دماغ ہے، مغز جنہیں کہا، اتنی عظیم ہستی حضرت عبداللہ ابن عباس جنہوں نے قرآن خود حضور کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ابھی چھوٹی تھی، چھوٹی عمر کے ابھی بچے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام، بڑی عمر کے صحابہ جن کا زیادہ وقت حضور کے پاس گزرا تھا، وہ ان صحابہ کرام کو ڈھونڈتے پھرتے، انہیں تلاش کرتے پھرتے اور
مدینہ کے مختلف گھروں میں جا کر بڑی عمر کے ان صحابہ کرام کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے، ان کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور ان کے سامنے جا کر زانوئے تلمس طے کرتے اور ان سے جا کر عرض سنا ہوتے کہ میری عمر بھی چھوٹی ہے، تھوڑا وقت کچہری میں آقا کی صحبت میں ملا ہے، آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے، لہذا آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے تاجدار کائنات کے دین کا علم، قرآن کا علم اور اس قرآن کی بصیرت جو آپ کو حضور کی بارگاہ سے ملی ہے، اس خیرات میں سے کچھ مجھے بھی عطا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول ہیں اور ماہر قرآن تھے۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس جاتے اور جب قرآن سیکھنے کے لیے جاتے تو ان کی عقیدت کا عالم دیکھیے، ان کی چاہت دیکھیے، طلب دیکھیے، درد دیکھیے۔ ابی بن کعب کے پاس جاتے تو جا کر اپنے شیخ کا، اپنے استاذ کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے، دستک بھی نہیں دیتے، بلکہ دست بستہ دروازے پر جا کے کھڑے ہو جاتے۔ کئی بار آندیاں آئیں، طوفان آئے، بارشیں آئیں، سخت گرمی، سردی، دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ ابی خود اپنی مرضی سے اگر دروازے پر آ گئے تو ہاتھ جوڑ کر قرآن کے علم کی کچھ خیرات ان سے لے لو۔ ایک روز حضرت ابی بن کعب دروازے پر آئے، دیکھا تو دیر سے حضرت عبداللہ بن عباس باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، چوکھٹ پہ کھڑے انتظار کر رہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں پر گرد پڑی۔ حضرت ابی بن کعب دیکھ کر ششدر رہ گئے، حیرت میں گم ہو کر کہنے لگے، اے میرے رسول کے چچا کے بیٹے، ذرا عبداللہ بن عباس کا مقام تو دیکھیے کہ میرے آقا کے سگے چچا کے بیٹے، کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا اونچا مقام ہے، مگر حاضرین محترم اپنے مقام اور نسبت کو ایک طرف رکھ دیا، فقیر درویش بن کے ابی بن کعب کے دروازے پر کھڑے ہیں، کیا سیکھنے کے لیے؟ قرآن سیکھنے، کیا لینے آئے تھے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، میرے چچا کے بیٹے، آپ کو اتنی دیر ہو گئی، آپ اتنی دیر سے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کاش آپ نے مجھے پیغام بھیجا ہوتا، میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اے ابی بن کعب، چونکہ میں طالب بن کے آیا ہوں اور طالب کسی دنیا کی محبت کا نہیں، دنیا کی دولت کا طالب نہیں، بلکہ قرآن کے علم کا طالب بن کے آیا ہوں، کیا ہوا اگر مجھے انتظار کرنا پڑا؟ اس کے بدلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر کہیں مشقت بھی اٹھانی پڑتی، اور اس مشقت کے بدلے اگر مجھے قرآن کے علم کا نور میسر آتا ہے تو ابن عباس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں۔ حاضرین محترم، یہ سچی طلب، تڑپ، چاہت جب تک اندر نہ ہو اس وقت تک قرآن کی سمجھ، اس وقت تک قرآن کا فہم نصیب، اس وقت تک قرآنی بصیرت میسر نہیں آتی۔ اور ان کا حال تو یہ کہ کئی زندگی بھر کے لیے سب کچھ چھوڑ کے حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں قرآن سیکھ۔ عبداللہ ابن عباس جیسے، ابی بن کعب کے دروازوں کے اور اہل مدینہ کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں اور گھنٹوں چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا علم ہی مل جائے۔ اور ایک طرف حاضرین محترم، اب ہم اپنا ذرا جائزہ لیں، اپنی طرف دھیان کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی وہ قرآن سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن فہمی کی وہ آرزو، وہ چاہت، وہ خواہش، وہ تمنا، وہ جستجو کیا ہمارے اندر بھی ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں زبردستی پکڑ کے مہینوں بعد قرآن کی کسی ایک نشست میں اگر لایا جاتا ہے تو ہم لانے والے پر پھر اپنا احسان جتاتے ہیں، جی آپ نے کہا تھا بس آپ کے کہنے پر آئے۔ سچ بتائیے ایسا ہے کیا؟ اگر سوچ اس طرح کی رہے گی تو پھر تو قرآن کا نور اندر نہیں اترے گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ
اگر کسی نے میری رہنمائی کی اور مجھے قرآن کی کوئی مجلس دکھا دی، کوئی ایسی محفل بتا دی کہ جہاں اللہ کے قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے، بصیرت ملتی ہے، قرآنی فکر ملتی ہے، قرآنی سوچ ملتی ہے، تو مجھے تو زندگی بھر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں بھولا بھٹکا تھا، آج تو نے مجھے میری منزل دکھا دی۔ حاضرین محترم، یہ طلب اور تڑپ پیدا کیے بغیر قرآن کا فہم اور بصیرت میسر نہیں آ سکتی۔ لہذا اس کے لیے دو راستے ہیں، کیسے قرآن کا فہم ملے۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ کتنے راستے ہیں؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسہ میں ایڈمیشن لے اور پھر وہاں عربی گرامر، اس کے قواعد، اصول، صرف، نحو، سارا کچھ بنیادوں سے پڑھ کر پھر قرآن کو سمجھنے تک پہنچے۔ تو یہ کام تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ زندگی کے باقی معاملات بھی ہیں اور ہم زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ اب دور طالب علمی سے اکثریت گزر چکی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اللہ توفیق دے، وہ باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ کو، کسی ادارے کو جوائن کر کے وہ قرآن سیکھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں۔ مگر جو لوگ اس اسٹیج سے گزر گئے، کیا قرآن کو سیکھنا ان کا حق نہیں؟ حاضرین محترم، آئیے مستقل کسی ادارے میں ہم کم سے کم ایڈمیشن نہیں لے سکتے، اس کے لیے مہینے کے بعد ایک نشست ہم نے رکھی۔ مہینے کے بعد کیا؟ اور اس ایک نشست میں آپ کا صرف 1 گھنٹہ ٹائم رکھا ہے، تاکہ ایک نشست میں پورے قرآن کا فہم تو آپ کو میسر نہیں آ سکتا، مگر کم سے کم قرآن فہمی کے لیے اندر کچھ نہ کچھ لگن تو پیدا ہو، کچھ احساس تو جاگے، شعور تو بیدار ہو، آنکھیں تو کھلے، پتہ تو چلے کہ یہ بھی کرنے کا کوئی کام ہے، اس طرف طبیعت مائل تو ہو، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت تو ہم اپنے اندر، یہ طلب، یہ پیاس تو اپنے اندر کم سے کم محسوس کریں۔ اس درس عرفان القرآن کی اس ماہانہ نشست کا واحد مقصد، کوئی اور مقصد نہیں، ایک مقصد ہے کہ کم سے کم قرآن فہمی کی پیاس پیدا کی جائے، طلب پیدا کی جائے، تڑپ پیدا کی جائے، چاہت اور آرزو پیدا کی جائے۔ اور جب کسی شے کی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، پھر راستے انسان خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے پیاس تو ہو، پہلے وہ کرنا تو چاہے، کیونکہ ہماری زندگی میں تو آج تک ہماری ترجیحات میں قرآن کا سیکھنا کبھی شامل رہا؟ اپنے امام سے بتائیے، قرآن کا سمجھنا یہ بھی ہماری پرائورٹیز میں کہیں ایڈجسٹ کرتا ہے؟ قرآن مجید کا فہم، اس کی بصیرت، اس ایک نشست کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی طلب اور تڑپ پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، اور پھر جتنا ممکن ہو سکے اس نشست میں بیٹھ کر ہم قرآن مجید کا فہم بھی حاصل کریں اور اس کے اندر غور و فکر بھی کریں، اور اس سے پھر اپنے لیے کچھ نہ کچھ نصیحت بھی حاصل کریں۔ تو حاضرین محترم، ایک تو ماہانہ ہماری یہ نشست، میں نے عرض کیا کہ مقصود کیا ہے کہ طلب اور تڑپ پیدا ہو، اور جب تڑپ پیدا ہو جائے پھر حاضرین محترم آگے اس کا آسان وے ہمارے لیے جو قرآن سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ کر ایک مہینے کی، میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک نشست سے تو ہمیں پورا قرآن سمجھ نہیں آئے گا، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ کر جب قرآن پڑھیں تو پھر خالی آیات کی تلاوت نہ کریں بلکہ اس قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ کیا کریں؟ اردو زبان کے اندر جب ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اب حاضرین محترم، ترجمہ پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ یہاں پھر ایک سوال ہے، ترجمہ کس مقصد کے لیے پڑھیں؟ ترجمہ اس لیے پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ کے کلام کی سمجھ آئے، کیونکہ وہ عربی میں ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے۔
تو ترجمے کا مقصد خالی ترجمے کی رسم ادا نہیں کرنی. ایک بات ذہن میں رکھنا، ترجمے کی رسم ایسا نہ ہو کہ آپ ترجمے والا قرآن پاک لے کر ترجمہ پڑھ بھی رہے ہو اور ترجمہ پڑھ کے بھی آپ کو سمجھ پھر بھی نہ آ رہی ہو، اور آپ بس اتنا ہی کافی سمجھیں کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو اردو زبان کے اندر آیات قرآنی کے نیچے یا قرآنی آیات کے سامنے جو اردو زبان میں ترجمہ مترجم نے لکھا ہے، اس ترجمے کی عبارت کو آپ ایک نہیں 10 دفعہ بھی پڑھ لیں، خالی اس عبارت کے پڑھنے سے آپ کو کچھ نصیب، اس کا کوئی ثواب اور اجر نہیں. اجر تو صرف قرآنی لفظوں کا ہے، آیات کا ہے، ترجمے کے لفظوں کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. تو وہ ترجمہ جس میں اجر اور ثواب نہیں، تو مقصد کیا ہے؟ ان آیات کو سمجھنا ہے، اور اگر سمجھ بھی نہ آئے، ثواب بھی نہ ملے، تو پھر خالی ترجمہ پڑھتے رہے ساری زندگی. بتائیے کچھ حاصل ہوگا؟ اونچا بولیے. اس سے تو بہتر تھا کہ بغیر ترجمے کے سمپل قرآن ہی پڑھتے رہتے. جتنی دیر ہم نے اردو کے لفظ پڑھ لے اتنی دیر ایک اور آیت پڑھ لیتے اور ثواب مل جاتا. تو مقصود سمجھنا ہے. لہذا جب ترجمے کا انتخاب کریں تو پہلے دیکھیں کہ کیا مجھے اس سے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں، یا پھر لکھے ہوئے اردو کے الفاظ یہ سمجھنے کے لیے پھر کسی اور کے پاس جانا پڑے کہ اس لفظ کا معنی آگے کیا ہے. تو ترجمہ پڑھ کر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو مقصود حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ ہے، اور ترجمے کا انتخاب وہ کریں کہ جس سے آپ کو آسانی کے ساتھ قرآن کا مفہوم سمجھ آ سکے. اور اس کے لیے اردو زبان کے اندر بہت سے تراجم ہیں، مارکیٹ کے اندر آپ کو مل جائیں، مگر جس ترجمے کے نام سے ہمارا یہ درس ہے، درس عرفان قرآن، یہ ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے قائد، ہمارے مربی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ، آپ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے عرفان القرآن. اب عرفان القرآن میں آپ کو کیوں ریکمینڈ کر رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میری کوئی ان سے صرف نسبت ہے، نسبت اپنی جگہ ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کہیں گے کہ اس سے قرآن کی سمجھ کیسے آتی ہے. آئیے میں آج کی نشست کے اندر فار ایگزامپل ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا کمپیئر کرنے میں آسانی ہو جائے کہ قرآن کی کا ترجمہ پڑھنا کیا ہے اور ترجمے سے قرآن سمجھنا کیا ہے. یہ مہینہ چونکہ ماہ رجب ہے، آقا علیہ السلام کے معراج کا مہینہ ہے، اور اسی نسبت سے حضور کے ذکر معراج کو اللہ پاک نے بیان کیا قرآن مجید کی سورہ نجم کے اندر. اور سورہ نجم کی پہلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اب پہلے اس کا لفظی معنی سمجھ لیں. واو کا معنی ہے قسم. واو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے. نجم کہتے ہیں ستارے. نجم کسے کہتے ہیں؟ اور آگے ہے لفظ ہوا. ہوا کے اندر نیچے اترنے کا معنی بھی ہے، ہوا کے اندر اوپر جانے کا معنی بھی ہے، اور لفظ ہوا کے اندر تیز رفتاری کا معنی بھی ہے. لفظ ایک ہے، کتنے معنی ہیں؟ 3. نیچے اترنا، اوپر جانا اور تیز رفتاری. اب اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ یہاں مسجد کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کئی ترجمے والے قرآن مجید بھی ہوں گے. آپ اگر اٹھا کے انہیں پڑھیں تو اکثر و بیشتر مترجمین نے اس آیت کا معنی لکھا قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا. قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا. واو قسم کے لیے، نجم ستارہ ہو گیا، ہوا کا معنی انہوں نے نیچے اترنا کیا. تینوں لفظوں کا معنی درست ہے، معنی میں کوئی غلطی بولیے.
غلطی نہیں، مانا آپ نے پڑھ لیا، مگر پڑھ کر اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھنے کے لیے جب ہم نے تھوڑا سا غور کیا کہ ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترا، رب نے یہ کہہ تو دیا مگر اس سے خدا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کون سا ستارہ، کہاں سے نیچے اترا، کیوں نیچے اترا، اور اس ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ بولیے کتنے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں نے کہا اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر تو سوال اٹھیں گے، اور اگر رسماً آپ نے وہ اردو کے لفظ بھی جیسے عربی کی تلاوت کی تھی بغیر سمجھے، اسی طرح اردو کے لفظ بھی پڑھ کے گزر گئے، آپ نے کہا جی میں نے ترجمہ پڑھ لیا، آپ کے بندے کی شے جب آپ نے غور کیا کہ ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترا تو کون سا ستارہ، کہاں سے اترا، کیوں اترا، اس کی قسم کیوں اترا؟ قرآن فہمی کے لیے تو میں اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ایک نہیں 10 ترجمے پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں۔ کسی نے کہا ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترا، کسی نے کہا ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹ پڑا، کسی نے کہا ستارے کی قسم جب وہ نیچے گر پڑا۔ الغرض کہیں سے بھی آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں کوئی آئی ہے، اس سے کئی سوال اور پیدا ہو گئے۔ اب آئیے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا گیا، عرفان القرآن۔ اب عرفان القرآن بھی اگر یہاں موجود ہے تو اس کو بھی کھول کے سامنے رکھیں، ابھی دیکھ لیں۔ شیخ الاسلام نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو آپ نے لکھا قسم ہے روشن ستارے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے گئے۔ اب ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترا، کون سا ستارہ؟ پہلے تو اس ستارے کا کے بارے میں خبر ہونی چاہیے کہ کون سا، کہاں سے اترا، کیوں اترا۔ آپ نے ان بریکٹ پہلے ستارے کی وضاحت کر دی کہ روشن ستارے سے مراد حضور کی ذات ہے۔ کون ہے؟ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ اذا ہوا، اب ہوا کے اندر میں نے کیا عرض کیا، کتنے معنی تھے؟ 3 معنی تھے۔ عام مترجم نے کہا جب نیچے اترا، آپ نے تینوں معنوں کا اطلاق کیا اور بتایا کہ روشن ستارے پیارے محمد کی قسم جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے، تو اوپر جانے کا ذکر بھی بیان ہو گیا، نیچے آنے کا معنی بھی ہو گیا، اور چشم زدن کہہ کر آپ نے تیز رفتاری بھی بیان کر دی، اور شب معراج ان بریکٹ لے کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرا نہیں تھا کہ اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی، یہ محبوب محمد مصطفیٰ ہیں جو شب معراج پہلے گئے جانے کی قسم تھی، اور پھر عرش معلیٰ سے ملاقات کے بعد نیچے لوٹ کے آئے، تو یہ آنے کی قسم ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب عزیز محترم، آپ کے سامنے جب دونوں ترجمے آ گئے، اب مجھے سچ بتائیے قرآن کی سمجھ کہاں سے آئی؟ پھر بولیے ایمان تازہ ہوا یا نہ؟ سمجھ آ گئی۔ اب من شرح اللہ، دیکھیں دل کھل گیا، سینہ انشراح مل گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے کلام میں ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اس عظیم محبوب کو ستارہ کہہ کر اس کی قسم کھا رہا ہے، تو بس جب تک اس طرح سمجھ نہ آئے پھر آپ رسمی طور پر ترجمہ 2 دن پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 8 پڑھیں گے، انسانی فطرت ہے، بالآخر انسان اکتا جاتا ہے، اور پھر کہیں گے جی علامہ صاحب نے ہمیں کس کام میں ڈال دیا، مشقت بھی کر رہے ہیں اور پلے بھی کچھ نہیں پڑھ رہا، تو اس سے تو پہلے جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے ہی ٹھیک تھا، یہی کہیں گے یا کچھ ہو؟ اور اگر اس لائن پر چل پڑیں گے، ایسے یوں سمجھ آنے لگے، یوں سینہ کھلنے لگے، یوں طبیعت میں انشراح آنے لگے، یوں قرآن فہمی کا نور ملنے لگے، تو مجھے سچ بتائیے اکتاہٹ ہوگی یا پھر آگے بڑھے؟ طبیعت اور آگے بڑھے گی۔ لہٰذا حضرین محترم، مقصود قرآن سمجھنا ہے، مگر قرآن سمجھانے کے لیے بھی حکمت چاہیے۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود سمجھانے والے اس سمجھانے کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ سمجھنے کے بجائے مزید بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو مقصد آپ کو پھنسانا نہیں ہے بلکہ آگے چلانا ہے۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا زور اس بات پر دیا کہ انتخاب ترجمہ کا وہ کریں کہ اگلی دفعہ آئیں تو آ کر شکوہ نہ کریں کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش تو بڑی کی ہے مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب جب قرآن مجید کی سمجھ آنے لگے، اس طرح لفظوں کا کچھ معنی مفہوم ذہن میں اترنے لگے، اس کے بعد پھر اس قرآن کا ہمارے اوپر 7واں حق، کیا بولیے 7واں حق کیا ہے کہ جب فہم نصیب ہو جائے، سمجھ آنے لگے، تو پھر اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنا۔ کیا کرنا؟ بس خالی پڑھ کے گزر نہیں جانا، رک کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا۔ خالق کائنات نے ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اس طرف متوجہ کیا، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ اس قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ یعنی کافروں اور منافقوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ بدبختوں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے میرے قرآن میں، میرے کلام میں؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں فکر کرتے؟ لہذا جس نے قرآن کے اندر غور کیا، فکر کیا، اسے رب کی معرفت بھی نصیب ہو گئی اور اسے منزل ہدایت بھی نصیب ہو۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ القمر، اس کی آیت نمبر 17 میں اور پھر آیت نمبر 17 کے بعد مزید 4 مقامات پر بار بار ایک ہی آیت کو دہرایا ہے، ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، لوگوں ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، لِلذِّکْر، تمہاری نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی اس قرآن میں غور و فکر کرنے والا؟ یعنی غور تو کرو، فکر تو کرو۔ بے شک غور کرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہم نے ان کی نصیحت کے لیے کیا کر دیا؟ آسان۔ اور اگر غور و فکر نہیں کرو گے، بغیر تفکر اور تدبر کے پڑھنے کی کوشش کرو گے تو قرآن سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ لہذا اپنی الجھنوں کا حل چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہدایت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے قرآن نے راستہ بتایا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی غور کرنے والا، فکر کرنے والا؟ اب غور و فکر کر کے اس سے کیا ملے گا؟ یسرنا القرآن للذکر، تمہاری نصیحت، ہدایت۔ تو سوال یہاں پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تو نے اس قرآن کو ہماری نصیحت اور ہدایت کے لیے آسان تو بنایا، مگر یہ بتا کہ اس قرآن میں ہمیں کس شے کی نصیحت ملتی ہے؟ یہ ہے مقام غور، یہ کیا ہے مقام؟ یہ ہے مقام فکر، کس بات کی نصیحت ہے؟ کبھی اس پر تھوڑا سا رک کے سوچیں کہ نصیحت ہمیشہ کسی نہ کسی بات کی ہوتی ہے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا سبق یاد کیا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ بیٹے کو باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے اپنا خیال رکھا کرو، کیا ہے؟ نصیحت۔ ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے دوائی وقت پر لیا کرو، کیا ہے؟ نصیحت۔ اب نصیحت کسی نہ کسی بات کی ہے۔ تمہاری تعالیٰ تیرا قرآن کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں ہم نے اسے خالی ذکر نہیں کہا بلکہ الذکر، الف لام استغراق کا داخل کر کے بتا دیا کہ کہیں سے آپ کو ایک نصیحت، کہیں سے 2 نصیحتیں، کہیں سے 4 نصیحتیں ملے گی، مگر میرا قرآن اتنا جامع پیکر ہدایت ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر موڑ، ہر مرحلے کی نصیحت، پیدائش سے لے کے موت تک، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک اور حشر سے لے کے جنت تک، جس موڑ اور مرحلے پر تمہیں نصیحت اور ہدایت کی ضرورت میسر آئے گی، اس قرآن سے بہتر نصیحت کرنے والی کتاب کو تمہاری دنیا کی کامیابی کا راز بھی اس قرآن میں ہے، تمہاری آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسی قرآن میں ہے، مگر کاش اس میں غور کر کے اس سے نصیحت قبول تو کرو، کاش اس میں فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل تو کرو۔ باری تعالیٰ
کس کس شے کی دنیا کے اندر اور کس کس شے کی آخرت کے اندر کہاں کہاں تک تو نے اس کے اندر ہماری ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ آئیے پھر ذرا میں لے چلتا ہوں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ وہ عبداللہ ابن عباس جن کا ابھی آپ نے سنا نا کہ ابی بن کعب کے دروازے پر گھنٹوں آ کر بیٹھے رہتے، حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے، چھوٹی عمر کے باوجود بھی شوق تھا، شغف تھا قرآن سمجھنے کا، اور جب انہیں سمجھ آئی تو خود عبداللہ ابن عباس بول اٹھے، کہتے ہیں لوگوں تم کیا جانو اس قرآن میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، کتنے خزانے رکھے ہیں، کیا حقائق رکھے ہیں، کیا معارف رکھے ہیں۔ فرمایا لو دعنی قال بعیر لوجدتہ فی القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے، مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم اپنے اونٹ کی گمی ہوئی رسی بھی قرآن کھول کے تلاش کر لیا۔ اونٹ کی رسی بھی کہاں سے؟ قرآن کھول کے تلاش کر لیتا ہوں۔ اب آپ لوگ یقیناً حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول سن کر کئیوں کو حیرت بھی ہوئی ہوگی۔ مانگے والے سوچتے ہوں گے کہ قرآن کے اندر اونٹ کی رسیاں کہاں سے آ گئی؟ ہم تو بچپن سے سنتے آئے یہ دینی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہی ہے۔ اونٹ کی رسی قرآن سے کیسے ملتی ہے؟ یہ بات سوچ میں آتی ہے یا نہیں؟ مگر اس کی سوچ میں آئے گی نا جو کیا کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور غور کرنا ہی نہیں ہے، ایسے ہی گزر جانا ہے، سن کے بھی سبحان اللہ کہہ کے چلے جانا ہے، تو پھر تو یقیناً سوال پیدا، جب تک سوال اٹھے گا نہیں اس وقت تک اس کا جواب بھی کہیں سے نہیں ملے گا۔ آئیے اس کا جواب بھی خود خدا نے دیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر کیا کیا رکھا؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا فصلناہ کل شیء تفصیلا، ہر شے کی تفصیل ہم نے اس قرآن میں دی۔ ہر شے کی تفصیل کہاں رکھی؟ اس قرآن کے اندر۔ تو جب ہر شے اس قرآن کے اندر آ گئی، اب ذرا سوچ کے بتائیے ابن عباس کے اونٹ کی رسی کوئی شے ہے یا نہیں؟ بولیے، کوئی تو شے ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو شے ہے وہ قرآن میں ہے، جو شے ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں وہ شے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں۔ تو جب ہر شے قرآن میں آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ابن عباس کے ان کی نگیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، یہ قصور ہماری نگاہ کا ہو سکتا ہے، قرآن میں کمی نہیں۔ دیکھنے والی آنکھ عبداللہ ابن عباس کی ہو، رب کی عزت کی قسم اس قرآن سے ان کی نگیلیں بھی ملتی ہیں، اس قرآن سے حقائق اور لطائف دنیا اور آخرت کی کوئی شے ایسی نہیں، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ نے اس قرآن کے اندر نہ رکھی۔ لہذا حضرین محترم، غور کرنے والوں کے لیے، تفکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی ہر شے کہاں رکھی ہے؟ قرآن۔ اونچا بولی۔ اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، جب یہ کہہ دیا نا کل شیء، ہر شے، شے کسے کہتے ہیں؟ شے کسے کہتے ہیں؟ رب کی ذات کے علاوہ باقی کائنات میں جو ہے وہ شے ہے، جو اس کے دست قدرت سے تخلیق ہوا وہ کیا ہے؟ خدا شے نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، اس کے علاوہ باقی سب شے ہے، اور جو شے ہے وہ قرآن میں ہے، جو شے ہے وہ گزر گئی شے وہ بھی قرآن میں ہے، جو موجودہ اشیاء ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والی اشیاء ہے وہ بھی قرآن میں۔ ماضی، حال، مستقبل کی تمام اشیاء، تمام علوم، تمام معارف، تمام حقائق، تمام دقائق، ساری باریکیاں کہاں رکھی؟ فصلناہ کل شیء تفصیلا، ساری حقیقتیں کہاں رکھی؟ پتہ چلا کہ قرآن کے دامن سے کوئی حقیقت باہر، جو گزر گیا وہ بھی قرآن میں، جو موجود ہے وہ بھی
اور جو آئندہ قیامت تک ہوگا وہ بھی، اور جو قیامت کے بعد ہوگا وہ بھی کہاں ہے؟ سارا کچھ تو نے مولا قرآن میں رکھ دیا. اب آگے پھر غور کرنے والوں کے لیے ایک نیا سوال. یہ آپ کو تھوڑا سا میں تفکر اور تدبر کی راہ پر لے کے چل رہا ہوں کہ تاکہ یوں غور کرتے چلے جائیں اور ہر غور و فکر کے نتیجے میں ایک نیا سوال، ایک نیا دروازہ کھلے، ایک نیا انشراح صدر ہو، دل کھلے، دماغ کھلے، آگے بڑھتے چلے جائیں کہ باری تعالیٰ تو نے اتنا کچھ رکھا ہے اس کتاب کے اندر، اتنا بڑا خزانہ بنایا ہے، اب سب کچھ تو نے قرآن میں رکھ دیا، ذرا یہ بتا کہ اس قرآن کو تو نے کہاں رکھا ہے؟ اس قرآن کو تو نے بولیے کہاں رکھا ہے؟ یہ بھی تو سوچ، یہ بھی خیال ہے، اور غور و فکر کا یہ انداز بھی تو ہونا چاہیے کہ رکھا کہاں ہے. رب کائنات نے سورہ حشر میں جواب دیا، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چٹانیں چکنا چور ہو جاتی، پتھر پگھل جاتے. پتا چلا کہ یہ علم اور معرفت کا اتنا عظیم خزانہ ہے کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، جسے پتھر نہ اٹھا سکے، جسے چٹانیں نہ اٹھا سکی. حتیٰ کہ سورہ احزاب کی آخری آیت کریمہ میں خالق کائنات نے فرمایا اسے اٹھانے سے زمین و آسمان بھی بے بس ہو، زمین و آسمان بھی بے بس. قاصد آ گئے، عرض کی باری تعالیٰ ہم اس خزانے کو اٹھانے کے قابل نہیں. تو فرمایا جب اس عظیم خزانے کو کوئی نہ اٹھا سکا، نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ پتھر اٹھا سکے، نہ زمین و آسمان اٹھا سکے، تو پھر ہم نے یہ سارا خزانہ اٹھایا اور رکھ دیا اپنے محبوب کے قلب مبارک. یہ دولت کہاں رکھی؟ سینہ مصطفیٰ میں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس قرآن کی دولت کو مصطفیٰ کے قلب مبارک پر اتارا، ادھر کہا اگر پہاڑوں پر اتارتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چٹانیں چکنا چور ہو جاتی، پتھر پھٹ جاتے. مگر وہی قرآن جب حضور کے قلب مبارک پر اترتا ہے تو خدا کہتا ہے لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب جو جو قرآن اترتا چلا جا رہا ہے تو آپ کا قلب مبارک پہلے سے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا. پتا چلا جو دولت کہیں نہ سما سکی کہاں سما گئی؟ حضور کے سینہ اقدس میں. جو علم اور معرفت کا خزانہ کہیں نہ سما سکا وہ کہاں سما گیا؟ حضور کے سینہ اقدس میں. ارے جس خزانے کو کوئی نہ اٹھا سکا اسے اٹھایا کس نے؟ مصطفیٰ کے سینہ اقدس، حضور کے قلب مبارک میں. اب حاضرین محترم جب یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو پھر غور کا فکر کا ایک اگلا سٹیج کہ باری تعالیٰ جب تم نے سب کچھ قرآن میں رکھ دیا، ما کان و ما یکون بما کان و بما ہوا قائم الی یوم القیامہ، جو ہو گیا وہ بھی قرآن میں، جو ہونے والا ہے وہ بھی سب قرآن میں رکھ دیا. عالم الغیب والشہادہ، ارے شہادت اور غیب کے سارے علوم، حقائق اور معارف سب کچھ جب تو نے قرآن میں رکھا اور اس سارے قرآن کو اٹھا کر کہاں؟ سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیا. اب ذرا سوچ کے مجھے بتانا کہ کائنات کا کون سا علم رہ گیا جو خدا نے اپنے حبیب کے سینے میں نہیں رکھا؟ ارے کائنات کی کون سی حقیقت رہ گئی جو رب نے حبیب کے سینہ اقدس میں نہیں رکھی؟ کون سی معرفت رہ گئی؟ کون سا علم باقی رہ گیا جو رب نے اپنے محبوب کے قلب مبارک میں؟ یہ ہے فعل میں مدکر زمانہ کہ ہے کوئی اس قرآن میں غور و فکر کرنے والا؟ کبھی غور تو کرو، کبھی تفکر اور تدبر تو کرو کہ ہم نے قرآن میں کیا کیا رکھا اور قرآن کو کہاں رکھا. تو جب وہ قرآن سینہ رسول میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں آ گیا وہ سب سینہ مصطفیٰ میں آ گیا. اور قرآن بھیجنے والے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میری ساری کائنات قرآن میں آ گئی. کل شیء، کوئی شے بھی قرآن سے باہر نہیں. بولیے
جب ہر شے قرآن میں، اور قرآن کہاں؟ حضور کے قلب مبارک میں۔ اب حاضرین محترم، ایک لمحے کے لیے مجھے سوچ کے بتانا، کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کہ اب بھی کوئی شخص کہے کہ آپ اتنا جانتے تھے اور اتنا نہیں جانتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، مانتے ہیں، آپ کی بھی مان لیتے ہیں فلاں فلاں کا علم تھا مگر فلاں کا نہیں، کوئی گنجائش بچتی ہے؟ بولیے۔ اب یہ کہنا کہ اتنا جانتے تھے اور اتنا نہیں، فلاں کا تھا فلاں کا نہیں، یہ کہنے سے پہلے کوئی مجھے آ کر بتائے کہ رب کے قرآن کے اندر کتنا ہے اور کتنا نہیں، کون کون سی فلاں کا علم قرآن میں ہے اور کون سی فلاں کا علم قرآن میں بولیے نہیں ہے، کوئی بتائے تو صحیح۔ ارے قرآن بیچنے والا خدا کہہ رہا ہے کل شیء، میں نے ہر شے کی اجمال بھی رکھا، تفصیل بھی رکھی، ڈیٹیل بھی رکھی، بڑے باریکیاں بھی رکھی، حقائق اور دقائق بھی۔ ارے ہر شے کی باریکیاں قرآن میں رکھتی ہیں، تو جب قرآن سے کوئی شے باہر نہیں تو پھر سینہ مصطفیٰ سے کون سی شے باہر ہے؟ اس لیے رب کائنات نے سورہ النساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب، ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب مبارک میں اتار کر وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے سے نہیں جان رہے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ تیرے رب کا تیرے اوپر اتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے لے کے آخر تک، اور اس کائنات کے پہلے دن سے لے کر اس کائنات کے آخری دن تک کوئی حقیقت ایسی نہیں جو اپنے مصطفیٰ کو عطا نہ فرمائے۔ یہ ہے قال فضل اللہ علیہ کا عظیم۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ غور اور فکر کرنے سے کتنے دروازے کھلتے ہیں، اور بندہ اس قرآن میں غور و فکر کرتے کرتے کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، کتنے حقائق، کتنی غلط فہمیاں، کتنے مغالطے یہ قرآن دور کرتا ہے، مگر کس کے؟ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج تک جتنے مغالطے پیدا ہوئے، جتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، جتنی اعتقادی خرابیاں پیدا ہوئی، جتنی عملی خرابیاں پیدا ہوئی، اس کے پیچھے صرف ایک ہی شے ہے کہ قرآن کو ایک طائرانہ نظر سے دیکھ کر گزر گئے، اس میں غور فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا۔ اور غور اور فکر یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ رب کہتا ہے جس کا سینہ ہم اس قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب اس کو اپنی بارگاہ سے وہ نور بصیرت اور نور بصارت اور نور فراست عطا کر دیتا ہے۔ کون سا نور فراست؟ میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، کیونکہ مومن صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ جب مومن دیکھتا ہے تو وہ خدا کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا جب وہ نور فراست نصیب ہو جائے تو پھر دروازے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں، پھر غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر مغالطے خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ ثواب تو خالی پڑھ لینے سے بھی مل جائے گا، مگر اس ثواب سے آگے ہدایت کے اگر دروازے کھولنے، اگر رب کی بارگاہ سے نور فراست حاصل کرنا ہے، اگر نور ہدایت حاصل کرنا ہے، منزل ہدایت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا، اور اس قرآن کے اندر کیا اونچا بولی۔ بس میری بات ختم ہو گئی، اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا کرنا ہوگا؟ اور یہ ہے فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس قرآن میں غور و فکر کرے؟ اور پھر حاضرین محترم، آخری بات جس پر آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، جب یہ سارا قرآن رب کائنات نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس میں اتارا، اور پھر حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس قرآن کو جاری کیا، کس کی زبان سے؟ بس آقا علیہ السلام کی زبان سے چوں چوں قرآن جاری ہوتا گیا، یہ معنی ہے یسرنا القرآن،
تو قرآن کی ساری مشکلیں زبان رسول کے توسل سے آسان ہوتی چلی گئی. کیا ہوتی چلی گئی؟ قرآن کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ از خود چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہو، کہاں رب کا کلام اور کہاں ایک ادنا انسان، معمولی انسان. مگر آسان کیسے ہو گیا؟ یسرنا القرآن. اسے آسان کرنے کے لیے پہلے محبوب کے سینے میں اتارا، پھر محبوب کی زبان سے جاری کیا، زبان رحمت سے نکلتا گیا. فرمایا لوگوں اب اس قرآن میں غور کرو، تمہاری نصیحت تمہارے لیے ہم نے آسان بنا دی. باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا کبھی غور تو کرو کہ یہ قرآن جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا، اس کو ہم نے اتنا آسان بنا دیا کہ پہلے کہا اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر آج وہی قرآن میرے آقا کی امت کے ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. یا اونچا میں نے دعوت فکر دے رہا ہوں، سینے میں کیا پورا قرآن سما گیا. حتیٰ کہ چھوٹی عمر کے بعض حفاظ ایسے بھی ہیں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، 10-12 سال کے چھوٹی عمر کے بچے ہیں، مگر ان کے سینے میں بھی کیا ہے؟ قرآن یا نہیں؟ اب مانگا منڈی والوں کبھی سوچا اس پر کہ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں نے پورا قرآن سینوں میں اٹھایا ہوا ہے مگر وہ سینے نہیں پھٹتے. کیسے جمع کیا؟ جسے زمین و آسمان نہیں اٹھا رہے تھے، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیسے اس کلام کو اٹھا لیا؟ کلام بدل گیا؟ کلام تو وہی ہے، قرآن تو فرق کیا ہے؟ ادھر پہاڑ نہیں اٹھاتے، ادھر معصوموں کے سینے اٹھائے پھرتے. اس کا جواب غور کرنے والوں کو خود قرآن نے دیا. لو انزلنا، رب نے کہا لوگوں غور تو کرو، اگر اس قرآن کو ہم اتارتے. سبحان اللہ، یہ بات سمجھ آئی؟ اگر اس قرآن کو ہم اتارتے، مانا یہ ہے کہ لوگوں اگر یہ قرآن براہ راست میری بارگاہ سے آتا پھر تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پتھر بھی چکنا چور ہو جاتے. ارے یہ جو سینوں میں اٹھائے پھرتے ہو، تم اس حقیقت کو جان لو، یہ قرآن تمہیں بارگاہ خدا سے نہیں، یہ قرآن تمہیں ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کائنات خلق کو جو قرآن ملا، یہ قرآن بارگاہ خدا سے نہیں ملا، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. لہذا اس درمیان میں مصطفیٰ کے واسطے نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، آج معصوموں کے سینے بھی اس قرآن کو اٹھائے گئے. پتا چلا کہ اگر حضور کے قلب مبارک کا واسطہ نہ ہوتا اور تاجدار کائنات کی زبان کا وسیلہ نہ ہوتا، ہے کوئی جو قرآن کو اٹھا سکتا؟ ہے کوئی جو قرآن کو سمجھ سکتا؟ ہے کوئی جو اس قرآن کے فہم اور تفکر اور تدبر تک پہنچ سکتا؟ یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ قلب مصطفیٰ کا. یہ سب کس کا تصدق ہے؟ زبان مصطفیٰ کا. یہاں سے پتا چلا کہ اگر حضور کا توسل درمیان سے نکال دیں تو قرآن تک رسائی ممکن نہیں. اپنی قرآن فہمی پر ناز کرنے والوں کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ قرآن تمہیں ملا کہاں سے، کس کی بارگاہ سے ملا، کس کے صدقے میں ملا اور کس کے وسیلے سے ملا. اس توسل کا انکار کر کے کبھی بھی قرآن سے ہدایت میسر نہیں. بولیے، کیونکہ پہلے قرآن تک رسائی چاہیے، اور رسائی قرآن تک بغیر واسطہ محمدی کے ممکن نہیں ہے. یہ ہے فہل میں مدکر. بس ایسے اوپر سے گزرتے نہ جاؤ، بلکہ قرآن کے لفظوں میں
اور قرآن کے معنی میں اور قرآن کے مفہوم میں اور قرآن کے حقائق میں اور دقائق میں کبھی ڈوب کے غور و فکر بھی کیا؟ پھر دیکھو کہ قرآن پڑھتے کیسے اٹھاتا ہے اور قرآن تمہیں کس کس منزل کی سیر کرواتا ہے جی، مگر اس کے لیے کیا چاہیے؟ فہم بھی چاہیے اور غور و فکر بھی چاہیے۔ حاضرین محترم، یہ چھٹا اور ساتواں کتنے حقوق ہو گئے؟ 7۔ اور پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ مہینے کا جو ہمارا درس عرفان القرآن ہے 14 فروری، کون سی ڈیٹ ہے؟ اونچا بولیے۔ 14 فروری 2024 بعد نماز عشاء الحمدللہ یہ 2 دروس کے بعد ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں کہ جو عشاء کی نماز ادھر ہی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے پھر یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پریکٹس اچھی ہو گئی۔ امید ہے کہ آج حاجی صاحب نے اسپیشلی اعلان کیا کہ دھند کی وجہ سے کچھ احباب جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے مزید پھر ایک نعت شریف کا اور اضافہ کیا گیا، تو میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ اس سے بھی اور تھوڑا چند منٹس پہلے، میری کوشش ہوتی ہے کہ گھنٹے سے اوپر آپ کا ٹائم نہ لیں، مگر چونکہ بات قرآن کے اندر غور و فکر کی آئی اور پھر اس تفکر اور تدبر سے دروازے کھلتے گئے، پردے ہٹتے گئے، تو ہم نے کہا چلیں یہ باتیں اگلے پر نہ ڈالیں، اگلے 2 حقوق الگ سے ہی انشاءاللہ آپ اور کوشش کریں گے۔ یہ جو 5-7 منٹ آپ لوگ پر چلے گئے